گل ہو رہی چند جی دروازہ کھولیا سنگت باہر صدیق اکبر فرمایا تم کتنے انہاں کہا میں مرسے دا انتظار سی ایسا رات کا تینوں پتہ ہے جنت کا حکم آ گیا آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چل گیا جنت کا حکم آ گیا آپ نے فرمایا سنیا میری نام مدہ تو بہنا مت کھانا تو پینا مت تیرے میں تو بڑا رو میں تو وہ ذاکر ہو گیا وہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بہت نہ کرنا میں کو انسانیت ہوتی ہے اس ملک کو یہ اگر یہاں پر کوئی ایجنسی کو بندہ بیٹھا ہو وہ بھی نوٹ کرے اس ملک کو تمہاری کتانے پر نہ لے جاؤ عرصہ اعتراض سے یہاں پر اہل کسی بھی ذکر کرتے ہیں اہل سنت بھی ذکر کرتے ہیں ایسا ماحول بالکل نہ بننے دو اس ملک کے اندر کہ جس میں کچھ تو خون کی دنیا بہ جائے ہرگز ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو کرنا ہے کوئی کرتا پھرے میں تو اس کو سید ہی نہیں سکتا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو سن کر ماتھے پر بن ڈالے وہ سید نہیں ہے بے شک اس کو اپنے نسل کا بھی پتہ نہیں ہے نسل کا بھی دسنے امام جعفر صادق کون ہے بتائیں مجھے امام جعفر صادق کون ہے جس کے جھاڑو دینے والے کا نام باجدین مستعمی ہے امام جعفر صادق بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے قبلہ جیڑا کوئی مجلسہ اٹینڈ کر دے ادھر میری بھی اٹینڈ کر لوے دنیا وچوں وہ جی چلے ہو تو سب حضرت امام باقر کی بیوی کا نام کیا ہے حضرت ام فروا حضرت امام جعفر صادق کی امی بتایا آپ کو ان کے ابا کا نام کیا ہے ان کے دادا کا نام کیا ہے وہ تو بیٹی ہے قاسم کی قاسم بیٹی ہے محمد کے اور محمد بیٹی ہے صدیق اکبر کے یہ تو ہے باپ کا نسل ذرا ام فروا کی ماں کا بھی نسل سن لو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ام فروا کی ماں کا نام ہے اسما اسما کے ابا کا نام ہے عبد الرحمن اور عبد الرحمن کے ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق کہاں کھڑے ہیں آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا دسو بڑے مجمع میں آپ کے نانے کو کوئی برا بولے گا آپ برداشت کریں گے آپ کے دانے کو کوئی برا بولے برداشت کریں گے ہرگز نہیں اس لیے سادات بھی اس بات کو سمجھیں سارے کے سارے سمجھیں صدیق اکبر پاک کا اگر آپ احترام کریں گے تو اپنے نانے کا بھی ہے دادا بھی بنتے ہیں آپ کے نانا بھی آپ کے بنتے ہیں اور یہ تو خود سید کرتے رہے احترام بلے 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 روٹیاں کھانے رہے انہیں روٹیاں کھلائیاں اپنے ہاتھاں نہ چولی میں چھپا کے بلا میرا چند اجازت ان کے قریب نہیں آتی آج تک تو یہ سننے رہے ہیں پڑھنے بھی رہے ہیں سن علماء بھی دسے ہیں اجازت انہوں نے نیڑے آن دی ہی نہیں اجازت انہوں نے نیڑے نہیں کر کے آپ کو آن دی حسنین کے نیڑے آن دی امہ جان کے امہ جان میرا امی پاک سنتی بس مجنہ دا نام بس بڑے بڑے مرتبے بڑھے ہیں اجازت اس گلی میں بھی نہیں آتی آ جائے تو رہتی نہیں یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے اگر نالی گر جائے نہر کے اندر سے نالی نہیں رہتی حضرت صاحب چنگی چوٹیاں دے پڑے لیکن الحمدللہ حضرت صاحب کو مسئلہ پوچھ لو کہتے میرا مولوی پراپ کو سے نامی جب فارغ ہے وہ اس مسئلے کو غور کرے کہ کیا نور نظام میں یہ نہیں لکھا ہوا یہ کنز شریف کے اندر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا کہ جو نالیاں بہتی ہیں یہ ہماری نالیاں جن میں مٹھا بھی ہوتی ہیں چٹکیاں بھی ہوتی ہیں پیشاب بھی ہوتے ہیں یہ نالیاں بگدیاں جو دریاج ٹوڑ جان نہر ٹوڑ جان تو پلیت رہ جانی ہیں انہاں دے حکم پاکی لگ جاتا ہے تو تم ایتھے بگڑا نے دریاج کو بڑا پاک سمجھتے ہیں تمہارا چل پاک رہن تو بھائی یہ دریاج کو پلیتی رہنے نہیں دیتا تو وہ کون سے رہنے دیتا ہے اب جب یہ مسئلہ سمجھ گئے ہو کہ اہل بیت کے نزدیک پلیتی آ ہی نہیں سکتی تو ذرا یہ مسئلہ بھی سمجھو نا یہ حسنین کریمین صدیق اکبر دی چولی وچ بیٹھ کے کھیڈن کوئی گل سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ان کی گود میں بیٹھ کے کھیلیں اور وہ لقمے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں اور ساتھ ساتھ یہ بولیں کہ میرا ماں اور میری باپ تجھ پر قربان حضرت عمر فاروق تقریر کریں تو منبر پر ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور وہ یہ کیوں نہ کرتے
بتاتا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اہل بیت کی محبت لازم ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے میں پھر بتلانے لگا ہوں اہل بیت کی محبت ایمان ہے اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی ہوئی حسنین کی محبت نہ ہوئے تو ایمان داڑھی ہو سکتی ہے پر ایمان ٹوپی بھی آ سکتی ہے پر ایمان وہ بھائی اہل بیت کی محبت نہ ہو تسبیح پکڑ سکتے ہو پر ایمان نمازاں پڑھ سکتے ہو پر ایمان یہ ظاہری طور پر نمازیں ہیں یہ ظاہری طور پر پگڑی ہے یہ ظاہری طور پر تمہاری تسبیحات ہیں اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو یہ 1442 سال کے بعد مجھ جیسے لکھٹو کو یہ بات معلوم ہے اسے معلوم نہیں ہو سکی جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یقول لصاحبہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور یہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینی چاہیے اس طرح کے حالات بند کریں بالکل نہیں ہونے چاہیے کوئی اہل سنت والجماعت کا ثبوت کوئی کلمہ وہ بندہ برداشت نہیں کرے گا اس ملک کے اندر سیدنا آپ برداشت کریں گے جی آپ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں برداشت کریں گے ہم تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بندہ بابا فرید کے بارے میں بات کرے اللہ پاک کی قسم ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ کچھ شہنشاہ بغداد کے بارے میں بات کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی قسم ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی داتا دربار کی توہین کرے تو یہ برداشت کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی توہین کی جائے کہ اور ان کو گالیاں دی جائیں اور نعوذ باللہ من ذالک انہیں کافر تک کہا جائے اور بہت کچھ حضور پرنور کی نگاہ نیب دان دیکھتی ہے اور اسی لیے آپ نے فرمایا جب اس طرح کے دلے تم دیکھو اس طرح کے غیرت لوگوں کو تم دیکھو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم تو اس وقت کہو کہ خدا کی لعنت ہو تمہاری شان پر سارے بولو اللہ دی نے دیکھے ہوئے جڑے صدیق کو بھونکڑ انہاں تے اللہ دی جڑے چواں یاراں نوں بھونکڑ انہاں تے اللہ دی جڑے حسنین کو پھرن انہاں تے اللہ دی جڑے اہل بیت دی شان وچ کمی کرن انہاں تے نہیں اللہ دی جڑے صحابہ دی شان وچ کمی کرن انہاں تے اللہ دی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جن صحابہ دے دشمنان تے لعنت اہل بیت اللہ پاک ہمیں سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمائے آمین سچا اور سچا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا لن تضلوا ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے اے علماء ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائیے گا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا طارق فیکم ما ان تمسکتم به لم تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تطلبون فيهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي شریف کی یہ روایت ہے زید بن ارقم راوی ہے آپ فرماتے ہیں سائیں کریم جانے جانا نے ارشاد فرمایا میں چیزاں چھوڑ کے جا رہا کاٹے وچ یہ پڑھ لو گے مسکا تمسکا یتمسکو تمسکا یتمسکو تمسکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھ لینا پکا دندن پڑھ لینا دمڑ پڑھ لینا مضبوط طریقے سے جیسے کانچ کھولتے مضبوط طریقے سے پکڑتے ہو اس کو تمسک کہتے ہیں کہ پھر جو پکڑ لو تو ہاتھ نہ چھوٹنے پائے ایسے مضبوط طریقے سے فرمایا کہ پکڑ لینا اگر تم نے پکڑ لیا ہمارے تمسک تم پہ اگر تم نے پکڑ لیا اب غور فرمائے غور 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 یہاں یہ حضرات علماء کرام جو ہیں ان کی بارگاہوں میں صد لوگ احترام ان کے اقدام پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ فقیر ایسے ہی وارد ہوا ہے ابھی ابھی وہ بیان کرنے لگا ہے ابھی ابھی وارد ہوا ہے دماغ میں ما ان تمسکتم بہ ہی ہے اصل میں
جتنی بھی گزاری ہے آپ نے بھی پروفیسر صاحب ذرا مسئلہ ہو یہی ضمیر ایک ہے چیزاں دو چھوڑ دیتی ہیں ایک ضمیر کیوں بیان کی تھی مَا اِن تَمَسَّقْتُم بِهِ اس ایک اس چیز کو تم پکڑ لو آگے فرمایا چیزاں دو نے ایک کو پھر پڑھنا ہے کہتے ہیں اعتراض کر سکتے ہو قرآن کو پڑھیے نہیں اس کا جواب اس ہی ضمیر کا خود اسماعیل نے دیا اگلے حصے میں لَن يَتَفَرَّقَا تمہیں وقت نہیں ایک قرآن چپ ہے دوجا قرآن بولتا ہے یہ ہماری کتابوں میں ہے ساری باتیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھتے ہیں عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت تاجدار ختم نبوت زندہ باد نہیں یہ جدا نہیں ہو سکتے پھر مل کر بولو یہ جدا نہیں ہو سکتے پھر دب پہ بولو یہ جدا نہیں ہو سکتے میں تمہارا حضرت عبدالعزیز دباغ دی سنا میں قرآن دے حافظ ہی نہیں سنا ایک یہ سید ہونا چند مکھڑوں ملے کے دے ہو ٹکڑے ہو اکانے ہو تارے ہو سید کی لوگ بچار بچانے سونا بہت ہوئے تو انگریز ساری چھوڑے جڑا بھی چھٹی جی داڑھی رکھ کے آجا سی انگریزہ تو ان بھی چمکتا چکار والے وہ کھڑے ملک دے ہیں نور دیاں تارہ مگدیاں تے تسان سا بڑے سچے سید بھائی جی رنگ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے سید وجنل کے نہ نشانیاں دسیا کرو سونا ہوتا ہے فلان ہوتا ہے فلان ہوتا ہے سید وہ ہوتا ہے قرآن نہ بھی پڑھے آوے وہ قرآن آندہ ہوئے ایک گال سنو میرے کو قرآن نہ میں صوفی ہوں تو صوفیوں والی بات کر رہا ہوں قرآن شریف سید نے تک کے نہ پڑھے آوے کہ اچھا بولو تک کے سید نے قرآن ہوئے سید نسلی اصلی سمجھ آئی کہ تک کے بھی حضرت جی نہ پڑھے آوے تو تُسے شاہ نہ کول بہ جاؤ یہ قرآن نہ پڑھ کے سناوے میری توڑ پڑھ کے سکتے اب آپ کہیں گے یہ کہ تو کٹ ماری یہ غلط میں اکثر صبر کرو ایکسلیٹر پر کام کیوں رکھتے ہو بریکوں پر چند مکڑا ابلیس شریف اعلیٰ حضرت بریلوی جنہوں نے بہت اعتماد کرتے معتمد کتاب ہے حضرت دی اعتماد کی گئی آپ فرماتے ہیں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ قرآن نہیں سن پڑے قرآن شریف اچھا بولو قرآن شریف تک کے بھی نہیں سن پڑے آپ تک کے نادرہ ہی آدھی ہو نا وہ بھی نہیں پڑے سن چند مکڑوں تو جناب بیٹھے ہوئے ہیں کہ مفتی احمد سر جماسی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سید ہے یہ اصلی حسینی سید ہے عبدالعزیز دباغ اصلی حسینی سید چند جی نہیں یہ تفرقہ قرآن ہے تو وقت ہو ہی نہیں سکتا قرآن ہے کوئی وابی تو نہیں قرآن ہے تو وقت ہو سکتا ہی نہیں آپ تو سمجھ دھیان رکھو چونکہ وقت ہو سکتا ہے وقت نہیں ہونا چاہیے وقت یہ قرآن نہیں ہوتا تو سب بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے کرم نہیں یہ تفرقہ اس وقت سارے وسیلے سنتے بھی کرتے ہیں ہم کہہ رہے تھا نہیں یہ تفرقہ سمجھنے نہیں کرنا ہے سوچو ہر دن جدا نہیں ہوتا حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کے بعد مفتی صاحب کیونکہ بولوی بنا سکتے بڑے سیانے ہوتے ہیں میرے تم پتہ ہے نا
کہ کچھی جگہ خیر نہیں کر دے اتنی جلدی تو ساری دنیا کو ٹھگ لو اور بھی ٹھگ دے تو سب یہ سمجھے زیادہ کہہ کر مار کے لیے اس کا آپ کو اللہ
انہاں کہا کہ اگر کروا لیے تو انہوں جو میں پہ گئے میں انہوں کوئی ملاقات نہیں کی تھی انہاں کہا نہیں میں اپنی کرن تکے تھا انہیں کول جواب میں فرمایا نہیں دیکھ اگر میں انہیں کول ملاقات کر کے آیا ہوں تو پھر میں جو بھی ہوں تو جو نابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا دیکھ میں وہ قرآن پڑھتا ہوں حضرت نے پڑھے شعر حضرت نے شعر پڑھے نعت دے تو بیوی نہ سمجھ آئی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ بیوی کی رگوں میں سیدہ کا خون نہیں تھا کہ عبدالعزیز کو صدیوں بعد کا پتہ لگ گیا کہ حسین کا خون عبدالعزیز کی رگوں میں آپ نے فرمایا تو سمجھ نہیں کیوں آئی میں قرآن نہ پہ پڑھنا ہے یہ نہ اپنے شیر میں پڑھنا ہے نہ کہا تو میں سمجھ نہ سکی آپ نے فرمایا ہاں بیویوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کے اوپر میں کیوں نہ پڑھے اس کا جائز ہے اس میں کرنا اور وہ جو تم نے نعت کے اشعار میں وہی مفہوم ہے جو قرآن میں ہے اور اچھے قرآن ہے انہوں نے سمجھے اپنے رسید پاک صاحب کو سمجھ آتی کوئی انہوں نے فرمایا قرآن پڑھ رہے انہوں کیا تم حدیث پڑھ رہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک شعر پڑھے اپنی صاحب نے کہا تیز بڑے سنا انہوں نے فرمایا یا محبت یا مولا یا اسکر کے حضرت عزیز باغ میں ایسے کرنے سے کہا فرمایا مولوی صاحب اور قرآن کی چھوڑیا حدیث کی چھوڑی لیکن براؤ کیس کی کسی دے تو یہ نہیں کہ تفرہ کر یہ کبھی قرآن سے جدا ہو سکتے تو بھائی یہ اتنے مکرے قرآن میں اللہ رسول کی عزت کی قسمیں نظر کرتے نا کٹ نہیں گا پھر بھی قرآن جاری ہے میرا رسول پر ڈور نے آگے ارشاد فرمایا فنظر تمہیں فتح نفونی فی ایما اب دیکھتے ہیں کہ تم میری یہ روایت کے ساتھ میرے بات کیا سب کرتے ہیں اب یہ حدیث شریف میں آپ کو سنائیے میں آج آپ سے بس میں مختصر اجے روز ہی میں پھر چار گھڑیاں لاؤ جو کر دیا میں ایک گھر میں بڑے کرنا چاہتا ہوں فنظر تمہیں فتح نفونی فی ایما انہیں فرمایا چلو تقدیر کرتے ہیں تو میری یہ روایت لگی سنتا تو یہ گھر سنی میری سارے پروگرام میرے کلیجے نے ٹوٹے اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے 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 بہت سبحان اللہ ایسے کہہ رہے ہیں یعنی محبت ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان لیکن دعائی خدا کی ایک غلطی جڑی ہے نا وہ کر دیں وہ ایک اساں سید فرم سدیاں جیڑا دا ابا کوئی پیر ہو انہاں دا دربار کی ہوتے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سید کا بھی ایک اصول ہے جڑا بلیدیوں میں سے بس ہے اس سید کا کیا اصول ہے جو مزدوری کرتا ہے وہ سید کی جڑا سننا کا کام کرتا ہے وہ سید کی جڑا کہتے ہیں تو کیا یہ جو حدیث شریف ہے اس میں مخصوص سید کا تذکرہ دین ذرا کرو سید کا مطلب سید ہے اہل بیت ساری جنگی اہل بیت کا طلب ہے نا سالات کا کہ جتھے تمہیں سید نظر آؤں انہوں نے بھی احترام کرنا ہے حسنین پاک کا خود بخود ہو جانا ہے سبحان اللہ ایک بڑی پھر سن لو حسنین پاک کا اب آپ یہاں پر میں بلدرا رہے ہیں دیگے پکا رہے ہیں حلیمے کرا رہے ہیں لوگوں کو آپ بھی کھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں فاتحہ بھی لگا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم حسنین پاک کے دیوانے ہیں اور سید پاک بھی آتا ہے آپ فیس بک پہ گالیاں دیتے ہیں اگر کوئی علمی مسئلہ کسی کا اختلاف ہے تو بھائی علماء جانے اور یہ سارے جانے آپس میں علماء میں آپ کیوں پوچھتے ہیں جس بندے مجھے بھی نہیں پتا ہوگا بھائی استنجا ہے یا استنجا سارے استنجا کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں استنجا کا نہیں پتا وہ لکھتا ہے یہ کتے کا بچہ آپ کیوں دکھائیں گے سرکار دو عالم سے سنو یہ تصوف نہیں ہے
یہ طریقہ فقر نہیں ہے. کسی نوجوان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے کسی سنی عالم کو گالی دے. ہمیں اگر بس کیا ہے میرے مرید بیٹھے نے قرآن کے حق رکھا میں نے انہوں نے کہا جس سے بندے نے میرے گال کٹی کافر بھی کیا سمجھے کہ لفظ بھی کیا میری بے ختم. آپ میرا کوئی مرید نہیں ہے میرا, آپ نے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا. یہ علماء کے آپس میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں. اور نالے تصوف تو ہے ہی یہ ہے کہ حسین پاک نے کربلا پیش کیتا ہے چانو وہ تو میں گلا کرا میں بڑی کریجے پھٹ جانا. حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں عاشق حقیقی سوئی جیڑا قدر مشہور میں مننے ہو کرو تشریح. اگلے جملے جہاں فرماتے ہیں سچا دین حسین علی کا سر دے دے پر راز نہ بننے چن مکھنوں تصوف تو ہے یہ ہر سید کا عدم کرنا ہے. ہر سید کا کیا کرنا ہے؟ آپ وعدہ کریں گے وہ جو فرمایا گیا اللہ اثرکم علیہ جمیل المقدس بالقربات تو یہ سارے سید اس میں شامل ہیں. کمرے ہو سارے کے سارے اہل بیت. میں نے تو حضرت شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہاں تک پڑھا ہے. ایک موچی سید بڑھ کے آ گیا آپ علی بار نکل کے ٹو گیا آپ نے سب نبی نے سب استغفر اللہ. آپ کی شہرت کتنی ہے ولایت نہیں. حضرت شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہ دن ٹوڑ گئے انہوں نے آگیا میں سید ایسی پوچھی آپ اس کے احترام میں چلے. میں نے اپنے آنکھوں سے ان کھلی ہوئی آنکھوں سے جیسے وہ تارک نظام کربلا کیا تو ہوتا جاگتی آنکھوں اور پتہ نہیں مانو تارک عزیز کا اسلام میں بھی جاگری پتہ ہے سننے اور کرنا یہ پڑھی بھی ہے روایت اور علماء کو سنی بھی. ایک شاہ صاحب قبلہ بس آباد ساتھ زمانہ کے بندے شکار ہو جاتے ہیں بڑے بڑے نسلی بندے ہو جاتے ہیں. آباد ساتھ زمانہ کا شکار ہو جاتے ہیں. صحبت اچھا کرتی ہے صحبت برا کرتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھ کر بات سن رہے ہیں اللہ کے فضل سے اگر 100 کے دل میں صحابہ کی محبت نہ آئی میں ایمان سے کہتا ہوں کم از کم 50 دنوں میں چاہ بھی ہوگی. حالانکہ میرا طریقہ اتاری ہے میں محرم شریف سوائے اہل بیت کے ذکر کے کچھ نہیں کہہ کرتا لیکن یہ بات ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اب دیکھتے رہیں اور لوگ پہنچتے رہے. اس لیے میں نے اپنے نوجوان ساتھیوں کو محبت کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ صحبت تو یہ صحبت ہوتی ہے. بندے خالی ڈبے ہوتے ہیں ڈبے کن کھول کے سنو بندے کیے ہوتے ہیں ڈبے ناراض نہ ہو جائیں سب ڈبا کہہ کے تو ہے اس سارے ڈبے نہیں ڈبا ایسا سارے ڈبے خالی ڈبے. یہی غلطی کی مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں چیز آدمیت. آدمیت کیا ہے؟ آدمیت لحم و شک و نیز. آپ فرماتے ہیں یہ گوشت یہ ہڈیاں آدمیت نہیں ہے. آدمیت جز رضائے دوست نیز. آپ ارشاد فرماتے ہیں آدمیت تیرے دماغ میں جو تیری سوچ ہے وہ ہے. اس طرح کا منافق کا بھی کسی طرح کا جسم ہے جس طرح کا آپ کا جسم ہے. کافر کا بھی اسی طرح جسامت ہے جس طرح آپ کی جسامت ہے. آپ بیٹھے یہاں پر اللہ کی قسم یہاں کرسچن میں چلے جائیں کلونی بھی قریب ہوگی کہیں آپ نے کرسچن کلونی اس میں چلے جائیں ایک عیسائی بیٹھا ہوا ہوگا آپ بیٹھے ہوئے ہوں آپ میں سے کوئی ساتھی گاڑی بڑھا اس کے ساتھ بیٹھ جائے کیا خبر ہوگی کہ یہ عیسائی ہے یہ مسلمان ہے. سوچ سے پتہ چلے گا انداز سے پتہ چلے گا فکر سے پتہ چلے گا. صورتوں میں بندے پڑھ کر اچھے بھی ہو جاتے ہیں اور برے بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم نے صورتوں میں چوروں کو بھی بری ہوتے دیکھا وہ بھی دیکھا ہے دیکھا بھی ہے. ایک تو پڑھیا ہوا ہے نا پڑھیا گیا بھی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چوروں کو بری بنتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ رسول کی عزت کی قسم صحبت اچھی ملی تو بس وہ اگر صحبت اچھی نہ ملے تو چنگے بندے بھی انہوں نے بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی بچے دیکھے ہیں صحبت خراب ہو گئی انہوں نے ذہن خراب ہو گیا. تو بس وہ ایک شاہ صاحب نے صحبت کوئی ایسی تھی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. بس وہ ان کا معاملہ بدعمالی کی طرف چلنے لگا. اور ایک وزیر تھے وہ ہر سال وہ کچھ پیسے نکالتے تھے اپنی حلال کمائی میں سے سیدوں کو حکومت کرتے تھے بلا تخصیص کیڑا سید ہو. اس سید کو بھی انہوں نے نظر میں رکھا سید ایک دن وہ وزیر کے لوگ باغیچے میں جو لگ رہا سی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے باغیچے میں دفاعی کر رہے تھے. اس نے کہا وہ میرا سلام نہیں جا رہا. وہ واپس آیا جب شاہ صاحب پیسے لینے کے لیے گئے اپنے خادم کو کیا کٹے مار کے کھڑے یہ ہمیں پیسہ ضائع کرنا نہیں لگا. شاہ صاحب کرو گے. ہفتے بعد شاہ صاحب نے وزیر نے
شاہ صاحب کو لیا بڑی عزت تھا شاہ صاحب تشریف لائے انہوں نے بٹھا کے جو کوئی چاہ پانی پلایا پیش کی تھا اس کے بعد ڈبل خدمت کی تھی مثلا 5000 دن سے 10,000 انہوں نے میں ایک ہفتہ پہلے آیا تو سو میرے نے جڑا سلوک کیتا ہے وہ نارواز ایک ہفتہ بعد جڑا سو میرا سلوک کر رہے ہو یہ تعجب ہے انہوں نے فرمایا شاہ جی چھٹو سو اس گل کو ہے خدمت کو فرماؤ تو دعاواں کرے ہے جاؤ انہوں نے کہا میں جانا نہیں تیرے بندے نے میرے نال جڑا سلوک کیتا ہے وہ بڑا خطرناک سی آج تو بڑی عزت تو تقدیر پہ کرنا جڑی گل ہے نا جڑی بابا حاتم ہے نا گل وچ ہو رہی وہ انہوں نے جڑی گل وچ ہو رہا ہے وہ دس وہ میرے کو مسکرایا اس نے شاہ جی یہ نہ سکتے اس کو سنو گل ساری سرکار یہ نانا چھڑتے ہو انہوں نے کہا کہ بلا تواڈے نانا ہونی ہے راتی پاک تو میں کو پوچھن لگے بھائی تو جیڑی پہلے خدمت کرتا سائیں انہیں آمنا دی وجہ تو کرتا سائیں یا میری خون دی وجہ تو کرتا اگر کوئی بے عمر سید بھی ملے اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے لیکن تعظیم اس کی کرنی چاہیے اس کے عمل کی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اس کی پیروی کرو بے عملی کی کبھی پیروی نہ کرو یاد رکھو پیروی نہیں کرنی بے عمل بدعقیدہ ہوئے وہ بھی پیروی نہیں کرنی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اور دو لفظوں میں لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے یہ صحیح لکھا ہے اس لیے آپ قبول کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کوئی ٹیم بنائی ہوئی ہے آپ نے بھائی یہ صاحب اپنی ٹیم کی بات سننی ہے گل انہوں نے صحیح لکھی گل کیڑی فرمانے آپ فرمانے اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی العقیدہ صحیح العقیدہ سید ہو بے عمل بھی ہو تو واجب التعظیم کیا ہے واجب التعظیم واجب التعظیم ہے اگر آپ تعظیم کرو گے آپ معروم نہیں رہو گے اہل بیت کی تعظیم کرو گے آپ حسنین پاک کا ذکر سننے کے لیے ہو تو یہ بھی تعظیم ہے آپ ان کا نام بار بار لے رہے ہو سر جھکا رہے ہو یہ بھی تعظیم ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھو نا انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا اور آپ کی ادا اپنا یہ تعظیم کے ساتھ تعمیر ہوئی کبھی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کبھی نگرے نا یہ نگرے بھی سب پڑھنے چاہیے سادات میں ادب نہ لگر تھے مسیح بیٹھا ہے انہوں میں ادب نہ لار سکتا کہ سیدنا نقلے چچ دے سیدنا نقلے چاہ بولو چچ دے نقلے چکلے آپ نے اسنین کے لیے پیروی کرنی چاہیے آپ میں اس کا یہ عالم ہے اللہ وقت کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسولوں کو آپ نے دوتے وارث کس کی ہیں جنت کی مالک اور عجزو انکساری کے تحت یہ ہمیں ان کی تعلیمات میں سے چیزیں دینی چاہیے اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا دونوں جہنوں میں فائدہ ہوگا آخری بات حدیث شریف پر بات کو ختم کرتا ہوں فائدہ ہمیں یہ ہوگا دنیا کے اندر ہم ان کی محبت کر کے ان کی نقل کر کے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور قیامت کے دن کیا ہوگا سن فرمایا آنا والی جو اے علی میں پھر بات سیدہ پاک کا نال ہے یہ سلام اللہ علیہ پھر نال فرمایا یہ دونیں شہزادے اور اسام پنجیاں نال محبت کرنے آئے اسام پنجیاں نال اچھا یہ پھر دیر سے رکھ لو صحابہ پاک کو پاک نہ کرے صحابہ پاک کا پنجیاں نال محبت کر دے رہے یہ دھیان رکھیو کہ وقت نہ کریو فرمایا اسام پنجیاں نال محبت کرنا لے میرے نال میری شہزادی نال انہاں دے بچیاں نال اور مولا مرتضیٰ نال پھر خود میرے نال اساں نال محبت کرنا لا قیامت والے دن فی قبحۃ واحد ایک چھت تھلے اساں سارے اکٹھے ہوواں گے نہ بولو جو کچھ پینے پرانے واسطے شربت آوے گا وہ بھی اکٹھے پیواں گے تو جو کھان والی چیز آئے گی وہ بھی اکٹھے کھاواں گے سرکار کے قدموں میں وہ کلیا ہے کلیا 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 جو جس سے محبت کرے اشر اس کے ساتھ جو جس سے محبت کرے اشر پھر بولو اشر تو پھر کرو حسنین پاک
تو عاشق یہ ہوتا ہے کہ انہوں معشوق کا نہ ہی چنگا لگتا ہے اگر سمجھ آوے نا نیاز احمد بریلوی فرماتے بغیر 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 ہاتھ نال نہ پڑا ہاتھ نال نہیں دل بغیر اے دل اے دل اے دل اے دل اے دل بغیر نام نے سلطان اولیاء وہ دل ہوش کرتے جلدی کر لگے ود کے پھڑ لے دامن ولیاں دے سلطان دا اے دل بغیر نام نے سلطان صاحب مقام نبی علی مانا نبی آوے حالی دے لفظ سمجھ جاؤ چون کس طرح چون صاحب مقام نبی علی ہم فخر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء جو بات میں نے کیا محبت کرو تو نام سن لو ریاض کیا کہہ رہے ہیں ریاض فرماتے ہیں دارت نیاز دارت 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 نیاز حشر خود امید باؤ سے اے نیاز امید رکھتا ہے کہ میں حسین تو وقت نہیں ہوں دارت نیاز حشر خود امید باؤ سے با اولیاء حشر محبان اولیاء اولیاء یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ پھر بولو اس کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے کہ دینا رونا چاہتے ہو بھائیو اے گل مکان دیو میں نو کہ دینا رونا چاہتے ہو وہ سرکار پاک تک تبھی ہوگے نا جب حسنین کے پاس ہوگے فرمایا رب کی قسم ہے اس کے قبضے میں جس کے جان ہے میری جس کے قبضے میں فرمایا جس نے ان سے محبت کی مجھے میرے رب کی قسم جنت کے اندر بھی میں اسے دور نہیں رہنے دوں گا اپنے ساتھ رکھوں گا پھر بولو آپ کی ٹھنڈک دل دا آپ کی ٹھنڈک دل دا چین آپ کی ٹھنڈک دل دا چین
محبت عطا فرمائے حضرت کی عالم جناب کی طریقت رہے وہ شریف سعادت والا شان سعادت غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکات مولالیہ قدسیہ آپ کے لگتے جنہیں پوری نظر سعادت والا شان سعادت رضاء مصطفیٰ صاحب اور سعادت ضیاء مصطفیٰ صاحب دامت برکات مولالیہ سب کو مشکل گزار ہو جیسے کہ میں نے کوشش کی ہے میرے بیت کی محبت کی جنشن لگانی بھی اللہ کرے میں کامیاب ہو گیا کسی قسم کی بدنظمی نہ کیجیے گا بدنظمی نہ کیجیے گا اب حضرت صاحب اس طرح چاہیں گے اس پر